أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. ربي يسر ولا تؤثر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So in the last class we had finished verse number 64, a quick revision of the translation. Yes, Amrin کا مائک کیوں کھلا ہے؟ جی میں کروں سید صاحب کوئی اوکے. وما ارسلنا من رسول، صرف سید صاحب میننگ کرنی ہے یا گرامر بھی؟ صرف میننگ کریں گے، گرامر تو اس کی تفصیل سے کر چکے ہیں. جی. اور نہیں ہم نے اتارا من رسول، رسولوں میں سے کوئی رسول، الا یطاع باذن اللہ، ارسلنا کے معنی بھیجا، اتارنے بھیجنے کے. رسلا جو ہے وہ بھیجا، بھیجا ہم نے نہیں بھیجا رسولوں میں سے کوئی. رسول الا لیطاع باذن اللہ، مگر تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، باذن اللہ. ولو انہم اذ ظلموا، کو چھوڑ دیا. جی اللہ کو کیوں نہیں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں؟ جی میں نے بولا نا مگر، یا نہیں بولا میں نے شاید. کرنے کا اس کے ہاں معنی سوائے سوائے تاکہ اطاعت کی جائے اللہ کے حکم کی، حکم سے. حکم سے رسول کی اطاعت. کیا سمجھا آپ یہاں پر اتنا؟ اس میں یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں بھیجا رسولوں میں سے کوئی رسول سوائے اس کے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. کس کی؟ رسول کی اطاعت کی جائے. اور عبادت کس کی جاتی ہے؟ عبادت اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی. اور رسول کو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی میسیج پہنچانے کے لیے بھیجتے ہیں تو ان کی اطاعت. ایک اور چیز شاید پرسوں رہ گئی تھی، یہ کیا ورڈ ہے اللہ کے بعد؟ لی یطاع. تو اس کے لی، اس کے جو معنی ہیں، اس کا جو روٹ ورڈ ہے توئیں الف عین، اور لی تاکیدی کے لیے یوز ہوا ہے، اور یہ جو ہے فعل مجہول ہے، اور اس کے جو فاعل ہیں وہ ہوا ہے. فعل مجہول کا فاعل نہیں ہو، نائب فاعل. نائب فاعل ہے. ہاں. نائب فاعل کیا ہے؟
نائب فائل ہوا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. ویری گڈ گڈ. چلیے یہ ایک لفظ چھوٹ گیا تھا. دیٹس گڈ. آمنہ کین یو کنٹینیو دا ٹرانسلیشن؟ جی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اچھا یہاں تک ظلموا تک لیں گے. اور اگر یہ لوگ انہم یہ لوگ جب ظلموا انہوں نے ظلم کیا انفسہم جاؤ کا فاستغفر اللہ اپنی جانوں پہ جاؤ کا اور جاؤ کا وہ آتے آپ کے پاس جاؤ کا آپ کے پاس فاستغفر اللہ پھر بخشش چاہتے ہیں وہ اللہ سے اللہ کی بخشش چاہتے ہوئے بخشش چاہتے. ظلموا انفسہم کیا ہے؟ جی ظلموا انفسہم کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں لائک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ کہاں سے؟ کیا مطلب کر کہ رہے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. کا بیان چل رہا ہے؟ صحیح صاحب جی لاسٹ کلاس میں نے مس کی تھی جی. لاسٹ کلاس میں تو تھے آپ. نہیں سر میں مس کی تھی منڈے کو میں نہیں تھی. اچھا تو پھر یہ کس کا بیان چل رہا ہے؟ یہ فریحہ قاضی. وہ آج میوٹ ہے فریحہ قاضی. تو نہیں ہے کوئی میسج میوٹ کا؟ جی جی آیا سر. میرے پاس تو نہیں دکھا مجھے. دانش کا ہے، ساجدہ کا ہے، اور تو کسی کا اس کا کلاس شروع ہونے کے بعد انہوں نے کیا ہے. کلاس شروع ہونے کے بعد میسج آیا. اس کے بعد نہیں دیکھتا میں پھر. چلیے انہوں میوٹ ہیں. تو کس کا ذکر چل رہا تھا یہ صدف؟ سر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب یہاں بات ہو رہی ہے ارسلنا ہم نے بھیجا، تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں نے اپنے اوپر صدف ہو گیا. لو انہم اذ ظلموا انفسہم میں اذ ظلموا انفسہم کو ذرا تھوڑی وضاحت کریے. وہ تو ہو چکا، آمرین نے اس کو کر دیا. لو انہم اس کے بارے میں، ظلموا انفسہم کے بارے میں، یہ کون لوگ ہیں، کیا ظلم کیا اپنے نفس پہ، اس کی تھوڑی وضاحت چاہیے مجھے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں کہا اس سے انہوں نے انکار کیا، تو یہ سب کرنا یا جو منکر ہے وہ یہ سب نہ کر کے، یہاں پہ لکھا ہے نا کہ وہ کہ ہم نے بھیجا رسولوں کو کہ وہ صرف ان کا پیغام پہنچائے، لیکن جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو وہ ایسا نہ کر کے اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے ہیں. بابا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ذکر کس کا چل رہا ہے ان آیتوں میں؟ یہاں پہ ایک خاص ٹائٹل دیے تھے ہم. یہاں پر کسی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، نہ کفار کے بارے میں ہو رہی ہے، نہ وہ شدید جو انکار کرنے والے یہودی تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بلکہ خاص گروپ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. وہ کون سا گروپ ہے پوچھ رہا ہوں آپ سے. جو سر لوگ منافقین ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن اندر سے وہ منکر ہیں. کیا کہیں تو گے؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق. منافق. منافق وہ بھول گئے اب. بہت اہم ہے نا اس پورے، یہ پورا عنوان ہی اسی کے تعلق سے چل رہا ہے کہ وہ جو منافقت کر رہے تھے ہے نا، ان کے دل میں کچھ تھا، عملاً کچھ کر رہے تھے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. اور ایک بات یہ بتائیے کہ جملہ کس قسم کا ہے؟ کوئی خبریہ جملہ ہے یا کیا ہے؟
یہ ولو سے سر ولو سے ہی چل رہی بات، باقی سب ہو چکا ہے پہلے یہاں کا. یہ یہاں سے جو ہے یہ کہتے ہیں تمنا ہے اس میں، اور آگے ہے اگر ایسا کرتے، اور ہم اسے ولو کو شرطیہ بھی کہیں گے تو ہم اسے کہیں گے انشائیہ تمنا والا جملہ. تمنائی ہے نا، تمنا ہے، ویری گڈ، بلکہ شرط نہیں ہے، تمنا ہے کہ کاش وہ جو لوگ ابھی تو سے جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کیے. اور یہ کس قسم کا جملہ ہے، اس کو کیا کیٹیگری بتائیں گے آپ؟ یہاں سے یہ انا کا جملہ ہے، کیونکہ اس میں انا کا ہے، انا اس کے اندر، کیونکہ یہ سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کا اسم ہے ہم. ویری گڈ، ویری گڈ، وہی معلوم کر رہا تھا. چلیے، اس کا ظلم یہ وہ تمنا ہے. اور جاؤ کا کیا ہے؟ جاؤ کا جو ہے اس میں ہے فیل فائل، جا آ جو ہے وہ ہے فیل اور فائل ہے اس میں، اور آگے ہے آپ کے پاس آتے کا جو اس کا مفعول بھی ہے. تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ جاؤ کر کہ وہ لوگ آتے آپ کے پاس، یعنی کہ جو لوگ ابھی اپنے منافق جو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، وہ لوگ آتے آپ کے پاس. جا آ میں ہے کاش، واو کاش آتے، یہ لہو ہے نا، کاش آتے آپ کے پاس. ہے نا، تمنا، کاش آتے. کس حالت میں آتے ہیں، کیا کرتے ہوئے آتے ہیں؟ بس فس آگے وہ چاہتے، فس تک فروز ساتھ تا کے ساتھ ہے کہ وہ چاہتے کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ کی مغفرت چاہتے. چاہتے ہوئے آتے ہیں. اور اس کے بعد واہ کا کیا مقام ہے؟ واؤ پھر آگے ہو جائے گا حرف عطف، اور پھر ہے وہ استغفرہ، اور وہ چاہتے کہ استغفار کی جائے لہم ان کے لیے، الرسول رسول سے، اور وہ رسول سے بھی چاہتے کہ وہ ان کے لیے مغفرت یہ چاہیں. تھوڑی سی گڑبڑ کر رہے ہیں نا آپ. الرسول کا کیا مقام ہے؟ سر اس میں ہے کہ اس کے یہ اعراب کیا بتائیے؟ اب جو واو کے بعد استغفرہ ہے نا، اس میں ہے فعل اور فائل. اب اس کا فائل empty ہو کے وہ آگے چلا جائے گا الرسول، کہ وہ چاہتے کہ پیسہ ترجمہ کر رہے تھے، غلط کر رہے تھے نا. اور رسول سے بھی استغفار چاہتے، بالکل الٹے معنی بول رہے تھے. اب یہ کیا ہے؟ اور وہ بھی چاہتے، وہ کون ہے یہ؟ وہ ریفرنگ ٹو الرسول. رسول کا مقام کیا ہے؟ یہ اس کے فائل ہے یہاں پہ. فاعل ہے. اگر وہ آتے اور معافی چاہتے یا صحیح بات کہتے تو رسول بھی ان کے لیے کیا کرتے؟ مغفرت چاہتے استغفار ان کے کرتے، لیے. ہے نا. وہ چاہتے مغفرت رسول سے، ایسے معنی نہیں نکل رہے. وہ چاہتے کہ رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی. وہ چاہتے نہیں، کہا پھر اچھا یہاں ہے چاہتا. استغفر رسول، جی رسول بھی طلب کرتے لہم ان کے لیے، رسول کیا ان کے لیے وہی مغفرت. مغفرت طلب کرتے. اس کے صحیح. ویری گڈ. سمجھ تھوڑا سا یہ سمجھنے میں ایسا کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. بہت کم لوگ ہیں. افسر حسن باقی کا ٹکڑا کرو. جی. لو لوجدوا اللہ تواب الرحیم، تو ضرور آپ پائیں یہ گے. ضرور معنی نکل رہے ہیں یہاں پر. لا جو ہے جو تاکیدی ہے تاکہ نا. یہ لو نہیں ہے بلکہ بہت ہی آپ نے صحیح پڑھا، لوجدو، تو پھر وہ تمنا کا جواب ہے. لوجدو، وہ پاتے. وہ پائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. پائیں گے نہیں، یہ وجدو جو ہے ماضی کا ہے صیغہ، وہ پاتے.
وہ پاتے اللہ ہم، کو تواب ہم، الرحیمہ، ہم، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ بس یہ ہم کر لیے تھے، اس کا کوئی ریویژن کر لیا۔ چلیے اب ایک نئی آیت ہم یہاں پر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اور چلو سر تمہیں یہاں سے اس کو کہاں تک کریں گے، کتنا کریں گے؟ اتنا کرو فلا صرف، فلا و ربی کا۔ فلا وربک، اور اسی پچھلی آیت سے کنیکشن میں یہ آ رہا ہے کہ نہیں، مطلب ہرگز، فلا نہیں، اب بس نہیں، اور یہ وا قسمیہ ہے، ہاں ویری گڈ۔ اور ربک آپ کے رب کی قسم، مطلب اللہ تعالیٰ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ تو وہ آپ کے رب کی قسم، یعنی سب کا رب، پوری کائنات کا رب اللہ ہے، بہرحال آپ کے رب ویسا خطاب ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، یہ قسمیہ جملہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات کی قسم کھا رہے ہیں، وہ رب کا، اے حبیب آپ کے رب کی قسم۔ اور یہ رب بھی کیوں آیا یہاں پر؟ واو اگر ہوتا ہے تو وہ تو غیر عامل ہے، اس سے عمل نہیں ہوتا، لیکن یہاں واو آپ نے صحیح کہا۔ واو کیا ہے، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ یہ قسمیہ، قسمیہ کہیں گے۔ اسی لیے جب قسمیہ واو ہوتا ہے تو وہ عامل ہوتا ہے اور حرف جار کا کام کرتا ہے، وہ ربی کا، آپ کے رب کی قسم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی پوری قرآن میں کئی جگہ قسمیں کھا کے بات بیان فرمائے ہیں، جیسے والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ ہے، والعصر ہے، والشمس ہے، والضحیٰ، یہ تمام قسمیں ہیں۔ لیکن کچھ مقامات پہ اپنی ذات کی بھی قسم کھائے ہیں، اور جو ریسرچ کرنے والے ہیں انہوں نے پورے قرآن میں نکالا کہ بے شمار جگہ اللہ نے اپنی مخلوق کی قسم کھائی ہے، جو اللہ کی مخلوق ہیں، تین، زیتون، زمانہ، والعصر۔ لیکن صرف 7 ایسے مقامات ہیں، اونلی 7 ایسے مقامات ہیں پوری قرآن میں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کی، اللہ نے اپنی قسم کھا کے بات کی ہے۔ تو جب اپنی قسم کھاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بہت بڑا میسج، اس میں بھی میسج ہے، والعصر میں بھی قسم کے ساتھ بات آ رہی ہے، والتین میں ہے، واللیل میں ہے، والضحیٰ میں، یہ سب قسمیں ہیں، لیکن ذات کی قسم میں اور زیادہ اہم بات ہو رہی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، یہ میری ریسرچ نہیں ہے، مفسرین کی ریسرچ ہے کہ پوری قرآن میں صرف 7 ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، اور باقی جتنی قسمیں قرآن میں آئے گی وہ سب کی سب اللہ نے اپنی مخلوق کی قسم کھائی ہے، ان کی پیدا کردہ چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اتنے ٹکڑے میں صرف قسم کھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بات بیان کر رہے ہیں، تو وہ بات بہت اہم بات ہوگی، بہت۔ ویسے بھی قسم سے جو بات ہوتی ہے وہ ایک قسم اور جواب قسم ہوتا ہے نا، قسم کی کیوں کھائی جا رہی ہے، وہ بھی ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر قسم کھانے کے بعد جو بات ہے وہ مخلوق کی قسم سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی، ربو کا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے،
اللہ کی ذات کی قسم کھائی. تو وہ اہم بات کیا ہے جو قسم کھا کے کہی جا رہی ہے؟ یہ ایک ٹکڑا اور کرو. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. ویری گڈ. چلیے اس کے انالیسس مطلب اتنا سمجھو پھر تمہارے کو فری کر دیں گے. نہیں وہ ایمان لائیں گے یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنائے. یحکموک آپ کو بہت حاکم بنائے. وہ آپ کو حاکم بنائے جو کچھ ان کے بیچ میں شجر ہے، جیسے جھگڑا ہے کچھ. شجر کے یہ شجر کے عام معنی کیا ہوتے ہیں؟ شجر تو جھاڑ کو بھی بولتے ہیں. تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے اگر جھاڑ بولنا ہے تو؟ آخری حرف پہ کیا رہے گا؟ یا تو جزم رہے گا شجر، یا پھر جو ہے شجرن، یا اس پہ تنوین رہے گی، ہے نا. لیکن شجرہ ایک روٹ ورڈ ہے تو اس کا معنی بالکل بدل جاتے ہیں. شجرن رہا یا شجر رہا، وہ اسم کے اوپر جو اعراب آتے ہیں وہ مفعول وغیرہ کے طور پہ بھی بدلتے ہیں. لیکن یہاں پر شجرہ ایک روٹ ورڈ ہے. وہ اختلاف کیا، اختلاف کرنا، اختلاف رائے، یا کسی معاملے میں دو فریقین کے بیچ میں اگر اختلاف ہو تو اس کے حل کا کیا طریقہ ہے. شجرہ بینہم، بینہم کیا ہے یہ؟ ہم مطلب وہ ان لوگوں کو ریفر کر رہا ہے جو ایمان نہیں لائیں گے یا جو منافق ہیں، اور بینا ان کے بیچ میں. ان کے بیچ میں. اب اس کے بارے میں تھوڑی سی کچھ باتیں اور سن لیجئے. اس آیت کی اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھانے کے بعد کیا فرما رہے ہیں کہ پوری قرآن میں ایمان لانے کے لیے ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھتے ہیں کہ ایمان مکمل کب ہوتا؟ آمنت باللہ و رسولی و کتبی، ہے نا. وہ تقدیر پہ اور ہر اچھائی اور برائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے. تمام انبیاء پہ رسولوں پہ، انبیاء پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا. لیکن یہاں پر ایک اور بات ایمان کے مکمل ہونے کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ کوئی بھی شخص، ویسے تو ایک وہی منافقین کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، لیکن کوئی بھی شخص لا یؤمنون، وہ مکمل مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. تھوڑا سمجھنے کی ہے، اہم آیت ہے، اور اس کو شروع ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی ذات کی قسم سے. تو جس بات کی قسم کھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی، اگر ہم اس کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں تو جو ایک واقعہ ہوا تھا کہ کوئی منافق تھا، وہ یہودی سے ایک جھگڑا ہوا. یہودی نے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے تصفیہ کرائیں گے، لیکن مومن وہ جو منافق تھا وہ کہا کہ نہیں، وہ کعب بن اشرف سے فیصلہ کرائیں گے. مشہور واقعہ ہے. لیکن جب آپ کے پاس گئے اور آپ نے یہودی کے تعلق کے فیور میں فیصلہ فرمایا، تو پھر اس کے بعد وہ اس سے مطمئن نہیں ہوا اور حضرت عمر کے پاس گیا، اور حضرت عمر نے، اب وہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا، یا تلوار نکال کے لائے اور قتل کرنے کی دھمکی دی کہ جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ قتل کر دینے کے قابل ہے. بعض روایتوں میں آیا کہ اس کو قتل بھی کر دیا. تو یہ فیصلے، لیکن کوئی تاریخی حوالے سے اس کی تفسیر
مناسب نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو ایک نیچرل بات تھی کہ کہیں کسی کے درمیان اختلاف ہوتا تو فیصلہ آپ سے کراتے اور آپ کے فیصلے کو آمنا و صدقنا جانتے، اس پہ ایمان لاتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد آج بھی اور قیامت تک ایک ہی رول یہ ہے کہ آپ کے احادیث میں ایک نفس کی بات ہوتی ہے، نفس کچھ چاہتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا ایک طریقہ ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول کی سنت ہے، اس کے اوپر عمل کرنا، چاہے نفس ہو، چاہے حالات ہوں، چاہے کوئی بھی کنڈیشن ہو. جیسے لوگ کہتے ہیں سب چلتا ہے، دنیا ساری کر رہی تو ہم بھی کر رہے ہیں، ماحول ہی ایسا ہے، تو یہ نہیں، بلکہ وہاں پر اللہ کے رسول کی اطاعت میں چاہے نفس کو کوئی تکلیف پہنچے یا بڑا نقصان نظر آئے کہ ایسا نہیں کرنے سے ہماری معیشت کمزور ہو جائے گی، ہم بھی سب کے ساتھ دھوکہ دیں گے، حرام کمائیں گے، حرام کھائیں گے، اس میں بہت پیسہ آتا ہے، تو وہ پھر مومن ہو ہی نہیں سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کے ایک بہت بڑی بات فرمائی. ایک تو ایمان مجمل ہے کہ کن کن چیزوں پہ، ملائکہ پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، رسولوں پہ، تقدیر پہ، اچھائی اور برائی پہ، کہ سب کچھ من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جو ایک ایمان مفصل ہے. تو لیکن یہاں پر اگر حدیث سے یا قرآن سے کوئی بات ثابت ہے تو وہاں پر نفس کی خواہش کو مارنا یا جو حالات ہیں ان کے لحاظ سے جو حدیث اور قرآن کے حکم کو چھوڑ کے اس پہ عمل کرنا، یہ ایمان سے خارج کر دینے والی بات ہے. ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جبکہ بندہ اپنے نفس کو کوئی مقام نہیں دے گا، بلکہ اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث یا آپ کے احکام کی یا آپ کی سنت کی پیروی کرے گا، تو اسی صورت میں وہ مومن کہلائے گا. تو یہ قسم جس کی کھائی جا رہی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا یا ایمان لانے کے قابل نہیں ہے یا مومن نہیں ہوگا. ایک کنڈیشن رکھی، حتیٰ کا کیا مقام ہے، یہ پڑھ چکے ہیں ہم گرامر کی کلاسوں میں. سر حتیٰ کا کیا مقام ہے؟ جاؤ گے حتیٰ کہ تم کر رہے ہیں نا یہ آیت، پھر ہاں میوٹ کیوں اپنے آپ کو میوٹ کیوں کر لیتے؟ یہ پوری آیت ختم ہونے تک تم کو کرنا ہے. حتیٰ کا کیا مقام ہے؟ یہاں پہ شرطیہ شرطیہ کے علاوہ اور کیا پڑھتے ہیں ہم؟ حروف عطف کتنے ہیں؟ 10 ہیں، پچھلے تھوڑے دن پہلے ہی پڑھے تھے. اور وہ عطف کب آتا ہے؟ عطف پر معطوف پہ. یہاں تک کہ مومن نہیں لا سکتا، یہاں تک کہ کیا کرے وہ، یو حاکم کا. یہ حاکم کیا ہے؟ یعنی کسی کا اگر حکم مانا جاتا ہے، جیسے عدالت کوئی فیصلہ دیتی ہے، جج کا حکم مانا جاتا ہے، جو وہ ایک عدلیہ ہوتا ہے اور پھر ایک ایگزیکٹو باڈی ہوتی ہے، وہ پولیس ڈپارٹمنٹ وغیرہ ہوتا ہے جو جج کے حکم کو روبہ عمل لاتا ہے، اریسٹ کرتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں، قاضی کا فیصلہ ہوتا ہے، اس پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں. تو جہاں تک کہ جب تک وہ آپ کے حکم کی اہمیت کو نہ سمجھیں، اس کو نہ مانیں، وہ مومن نہیں ہوں گے.
وہ مومن نہیں کہلائیں گے، یا ان کا ایمان پختہ نہیں ہے، ان کا ایمان پختہ نہیں ہے۔ پختہ ایمان کی جو شرط رکھی گئی ہے کہ ہر معاملے میں صرف اور صرف اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا آپ کی سیرت، آپ کی احادیث ہی ہم فالو کریں گے، اور حالات، ماحول یا پھر نفس کے تقاضوں پہ اللہ کے حکم کو اگنور نہیں کریں گے، رسول کی سنت کو اگنور نہیں کریں گے۔ سب ایسے ہی کر رہے ہیں دنیا، تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے، ہے نا؟ اس سے جو ہے وہ ایمان کی تکمیل نہیں۔ بہت اہم آیت ہے آج کے حالات، ماضی میں بھی اور آنے والے زمانے میں بھی، یہ اس کی بڑی اہمیت ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک کلچر ہے، ایک ہر جگہ کا ایک کلچر ہوتا ہے اور لوگ کلچر کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے حکم اور شریعت کے مطابق نہیں ہے تو ایسے کلچر کو بھی چھوڑنا ہے۔ ایک نفس کی خواہش ہوتی ہے کہ کہاں بیچ میں اختلاف کر لیں، یا کیوں اپنی جان پہ خواہ کے زور ڈالیں، اس لیے سب کا ساتھ، جدھر پانی بہہ رہا ہے ہم بھی اسی سمت میں بہیں گے، مخالف سمت میں ہم تیر نہیں سکتے۔ تو یہ چیز ایمان کا تقاضا نہیں ہے نا۔ یہاں تک کہ یو حاکموں کا، وہ آپ کو حاکم مانے، آپ کو حاکم مانے کہ معنی کیا ہے؟ آپ کے حیات طیبہ میں تو آپ سے ہی فیصلہ کرواتے تھے اور اس پہ مطمئن ہو جاتے تھے۔ ہم؟ ہم۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ ایمان کے جو شرائط ہیں، اس سے جو فائدے ہوتے ہیں، ان کا ذکر قسم کھانے کے کھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ مقسم علیہ ہے کہ فیصلہ یا زندگی کو صرف شریعت کے لحاظ سے ڈھالنا، جو قرآن اور حدیث کا حکم ہے اسی پہ زندگی گزارنا، اسی طرح عمل کرنا۔ کہیں کوتاہی ہو تو پھر استغفار، توبہ کے راستے تو کھلے ہوئے ہیں، ہے نا؟ فیما شجرہ بینہم، شجرہ یہاں پر پھر وہ جھگڑے کے معنی میں ہے، اختلاف کے معنی میں ہے، یا کوئی اور معاملہ ہے، بینہم ان کے درمیان کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو، خانگی مسئلہ ہو، جائیداد کا جھگڑا ہو، کسی اور چیز کا ہو، تو وہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے نا؟ درگوئی سے کام کرنا، معافی سے کام کرنا، اور جو ہے بڑے دل سے کام کرنا، ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ اختلافات کو ختم کرنا۔ تو پہلی بات قسم کھا کے جو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان کی تکمیل اس سے ہوتی ہے، اور اس کے جو فائدے ہیں وہ کیا کیا ہیں، ان دو آیتوں میں اس کا ذکر ہے کہ پہلا جو اس کا فائدہ ہے کہ صرف اور صرف حدیث اور قرآن کے جو احکام ہیں اس کو فالو کرنا ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑی ڈیپ آیت ہے، اٹ ول ٹیک سم ٹائم۔ یہ دو آیتیں 65 66 67 میں سمجھتا ہوں چلیے کچھ سمجھ میں ہے؟ یہ جی بات سمجھ میں آئی؟ آ رہی۔ جی صاحب بالکل۔ یعنی سب سے بڑی اہمیت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا رہے ہیں، اس کے بعد جو بات بیان کر رہے ہیں
وہ عام طور پہ مخلوق کی قسم بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن ذات کی قسم اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ کسی بھی معاملے میں آپ کے حیات طیبہ میں تو آپ سے ہی فیصلہ کرانا تھا، تاریخ حوالے ویسے موجود ہیں، ویسے واقعات موجود ہیں، تو یہ صرف اس وقت تک کے لیے یہ آیت نہیں تھی، بلکہ تا قیامت یہ بات ہے کہ جو بھی شرعی بات ہے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس کو ماننا ایمان کی مکمل ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر یہ کہیں کہ یہ تو پرانی بات ہوگی، اس کو چھوڑ دینا ہے، اور آج کل کا ماحول یہ ہے، یہ اس طرح سے کرنا ہے، وہ بات جو ہے وہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ مقسم علیہ کے بعد اس کا جواب آ رہا ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا۔ یہ اس کو جواب قسم کہتے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مانیں گے، اللہ کے حکم اور آپ کی سنت کے مطابق کوئی فیصلے کریں گے یا اس کے اوپر عمل کریں گے، تو ایک بہت بڑا فائدہ انعام جو ہم کو مل رہا ہے سما سے، سما کا کیا مقام ہے؟ پھر یجیدو نہیں وہ پائیں گے، یجیدو وہ نہیں پائیں گے، فی انفسہم پاتے ہیں، نہیں پاتے ہیں ان کے نفسوں میں، ان کے نفسوں میں، ان کے دل میں، حرجن کوئی تکلیف، کوئی تکلیف، کوئی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجیے۔ ایک تو یہ ہوا کہ یہ حکم ہے، ایسا حکم نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، یا پھر جو ہے ہم یہ کام کرتے، یہ غلط طریقے سے کوئی کمائی کرتے یا زندگی گزارتے، تو جب پورے ایمان کے ساتھ شرعی احکام کی پابندی کرے تو اس سے دل میں کوئی تکلیف نہ ہو، اس سے ان کے دلوں کو سکون ملے کہ یہی فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اور جو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہے۔ اور صرف یہ کہ فیصلے کو، ایک بات کو ناگواری سے بھی انسان قبول کر لیتا ہے، ایک بات کو انسان مجبوراً بھی قبول کر لیتا ہے، لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو ہمارا بہت فائدہ ہوتا، بہت آمدنی ہو جاتی، بہت جھوٹ بولنے سے، اپنے آپ کا شو کرنے سے بڑا مقام مل جاتا۔ پوری اپنی زندگی کے اوپر کسی کی بھی روشنی ڈال کے دیکھیے کہ دل میں ایک خیال آتا ہے، اگر ہم ظاہر نہیں کرتے تو لوگ سخی نہیں کرتے، اور اگر ہم ظاہر نہیں کرتے تو لوگ عالم نہیں کہتے، یا کچھ اور چیزیں، بہت مثالیں ہیں اس میں۔ تو اس کے بعد دل میں ایک خلش ہو جاتی ہے، تو یہ خلش کا پیدا ہونا بھی ایمان کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب کوئی حکم سامنے آ جائے تو پوری خوش دلی سے اپنے نفس میں، اپنی جان میں، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں کوئی اس سے تکلیف محسوس نہ کرے، کوئی خامی اس میں محسوس نہ کرے، بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ آپ کی جو شریعت ہے، آپ کے جو احکام ہیں، آپ کی جو سنت ہے، اس پہ ہر مومن کو عمل کرنا چاہیے۔ بولنے کے لیے بہت آسان ہے، لیکن کرنا بعض وقت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر بندہ استغفار کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، اللہ سے دعائیں کرتا رہے کہ ہم کو
اپنی رضا کے راستے پہ چلائے تو ایسی صورت میں وہ دل میں استحکام بھی پیدا ہوتا ہے، طاقت بھی پیدا ہوتی ہے، اور دل کو سکون بھی ملتا ہے کہ ہم یہ شرعی احکام پہ عمل کر رہے ہیں اور محض صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ اور یہ وہ پائیں اپنی نفسوں میں کوئی لا یجید، نہ پائیں اپنی نفسوں میں کوئی تکلیف شرعی حکم کے مطابق عمل کر کے۔ کوئی اب جو ہم کہتے ہیں نا بھی فلاں آدمی ہے، وہ لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے، کتنا مال کما لیا، کتنی اس کے پاس گاڑیاں ہیں، ہے نا، کیسی آرام کی ٹھاٹ کی زندگی گزار رہا ہے، ہم جو ہے افلاس میں ہیں اس لیے کہ ہم بس اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، حلال کی روٹی کھا رہے ہیں۔ اس قسم کا ایک ملال آ سکتا ہے، تو یہ ملال نہیں بلکہ اس کے اوپر پورے دل کو سکون اور اطمینان ہونا چاہیے کہ چاہے کوئی بھی بظاہر تکلیف نظر آئے لیکن سکون قلب، دل کا اطمینان ہو کہ اللہ کے خوشنودی کے لیے ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بتایا ہوا راستہ ہے۔ اب اس کے بعد خرجہ کے بعد جملہ پورا نہیں ہوا، مما خدیجہ کے بعد میں جملہ یہ کمپلیٹ ہوگا، جو کچھ آپ نے فیصلہ کیا۔ صحیح تھا، ویری گڈ، آپ نے فیصلہ کیا، کیا کیا ہے اس میں؟ قضا یا وہ فیصلہ کیا ہے، تا آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کیا کیا ہے اس میں؟ قضیت، فعل اور فعل فعل فاعل ہے۔ فاعل کون ہے اس کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویری گڈ۔ اور اس پہ میں نے جو آپ کا فیصلہ ہو اس پہ دل کو سکون ہونا چاہیے اور اطمینان ہونا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں بظاہر کچھ ایسی معلوم ہو رہا ہے کہ اس پہ عمل کرنے سے ہم دوسروں کی طرح عیش و آرام کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، لیکن اس سے دل کو سکون ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں۔ یہ تیسری شرط ہے۔ ایمان لانے کی 3 شرطیں بیان کی گئی یہاں پر۔ پہلی یہ کہ شرعی احکام، اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سیرت کے مطابق عمل کیا جائے، اور اس سے دوسرا اس کی اب یہ ہے کہ لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اس سے دل میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو ہم اگر یہ شرعی حکم کی پابندی نہیں کرتے تو پھر ہم کو اس سے اچھا مقام دنیا میں ملتا۔ دنیا تو ہے کہ اس بالکل ایک امتحان گاہ ہے، اور اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اس کا خیال کر کے دل کو تسلی ہوتی۔ اور یسلم تسلیمہ کیا ہے؟ اور وہ سلمو کہ وہ قبول کریں، قبول یا کرنا، مان لینا، ہے نا۔ تسلیمہ کیا ہے؟ تسلیم تسلیم اور خوشی سے، خوشی سے، ویری گڈ، تسلیم خوشی سے، یعنی جو بھی شرعی حکم ہے۔ دیکھنے میں ایک چھوٹی سی ایک آیت ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں بڑا میسیج اپنی ذات کی قسم کھانے کے بعد دے رہے ہیں کہ شرعی احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ وہ ایمان مفصل سے اس میں ایڈیشن ہے کہ صرف ان چیزوں پہ ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عملی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا، اللہ کے احکام کو خوش دلی سے قبول کرنا، اس سے دل میں کہیں کوئی کھٹک یا کوئی
شرمندگی یا پھر کوئی تکلیف محسوس نہیں کرنا، بلکہ جو کچھ بھی آپ کا فیصلہ ہے، یعنی جو کچھ بھی آپ کی سیرت ہے یا آپ کا حکم ہے، اس کو خوش دلی سے، یسلمو تسلیمہ، خوش دلی سے، پوری مرضی سے، بغیر کسی تکلیف کے قبول کرنا۔ یہ ان منافقین کے بارے میں بھی ہے، اس وقت کے لوگوں کے بارے میں بھی ہے، آپ کے بعد جتنے ہیں ان کے بارے میں بھی ہے، آج جتنے مومن زندہ ہیں ان کے بارے میں بھی ہے، قیامت تک جتنے لوگ آتے رہیں گے ان سب کے بارے میں ہے کہ وہ جو اگر آپ کی سیرت کے مطابق کام کریں گے، اور وہ بھی شرط یہ ہے کہ پھر اس سے کوئی دل میں تکلیف نہ ہو، اور پھر اس کو خوش دلی سے مانیں اور بالکل اس پہ اطمینان کا اظہار کریں، اس سے خوش ہوں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ وہ اس کی انالیسس تھوڑی سی کر کے اس کو ختم کرو۔ قضیتا یسلم تسلیما، تسلیمہ اور یسلم کا کیا رشتہ ہے؟ مضاف نہیں یہ آگے گڑبڑ کر دی ہے، اچھا جا رہے تھے، تھوڑا دیکھ کے آئے تھے۔ کون بتا سکتا؟ ہاتھ اٹھائیں، تسلیمہ کا کیا مقام ہے؟ صدف حسین ہے، عامرین ہے، حمیرہ ہے، ماشاءاللہ۔ تسلیمہ کا مقام کیا ہے عامرین؟ جی سید صاحب، تسلیماً مفعول بھی ہے۔ نہیں کیوں چلے گئے اب پھر؟ کیوں سید صاحب؟ یسلم فعل فاعل اور تسلیماً مفعول مطلق، سوری مفعول مطلق۔ یہاں گڑبڑ یا مفعول مطلق ہے یہ جی جی کہ یسلم تسلیماً کئی بار ہم کر چکے ہیں جی کہ یہ پوری خوش دلی سے اس کو اس میں داخل ہو جائے آپ کی سنت میں، اور اس کو دل میں کوئی کجی محسوس نہ کرے، اس سے کوئی تکلیف نہ ہو، اور تو ایسی صورت میں ہی وہ مومن ہیں، پکے اور سچے مومن ہیں، ہے نا؟ یہ باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اپنی ذات کی قسم کھانے کے بعد بتا رہے ہیں۔ حضیتا فعل فاعل ہے، یسلم، اور یہ بالکل وَيُسَلِّمُ، وا کا کیا مقام ہے؟ واو حرف عطف ہے۔ بس ختم۔ ایک تو دل میں کجی محسوس نہ کریں، بلکہ خوش دلی سے اس چیز کو مان لیں جو قرآن میں حکم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یا آپ کے حدیث میں ذکر ہے، اس کو مان لیں۔ ضد کے لیے دیکھنے میں ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن کتنا بڑا میسج ہے کہ حدیث پہ پہلے تو اپنے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی صراط مستقیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے جس کے دن میں 52 بار آپ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں پڑھتے رہتے ہیں سورہ فاتحہ میں۔ اور وہ صراط مستقیم یہ ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں، اللہ کے نبی کی جو سنت ہے، جو آپ کی اتباع ہے، اس میں دل مضبوط ہو، خوش ہو، اور اس کو پورے طور پہ مانے، کہیں کوئی ڈاؤٹ نہ آئے۔ یہ بات آج کی نسلوں میں آپ دیکھیں گے، کراس کوشچننگ، یہ دور ایسا ہے، یہ سائنٹیفک دور ہے، ترقی کا دور ہے، اب وہ چیزیں اب آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی۔ اس قسم کے رجحانات یہ ماحول کی وجہ سے، اور یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے رجحانات کو، کہ اللہ کا سب سے پہلا حق ہے ہماری جانوں پہ، سب سے پہلا، اور اللہ نے بڑی عنایت کی کہ ہر زمانے میں انبیاء کو، رسولوں کو بھیجا جو گائیڈنس کے لیے تھے، خود عمل کر کے بتائے، اور پھر عمل کا جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ دوسروں کو پہنچایا۔
تو وہی زندگی کا اصل مقصد ہے، وہی امتحان میں کامیابی ہے، وہی آخرت میں اچھی حالت میں آخرت میں مقام ملنے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ تو اس کو کہیں بھی آپ دیکھیے آج کل جو خاص طور سے کہیں بھی ہو، مشرقی ممالک ہوں یا یہ ہوں، اس میں اعتراضات اور پھر ایسے گروپ منحوس قسم کے جو منکران حدیث ہیں، پھر جو بھی احکام ہے اس کے بھی منکر ہیں۔ یہ دور میں یہ سب کہاں چلتا ہے؟ تو اس زمانے کی بات ہے نا۔ ایسی چیزیں جو تمام جو ہے نئی چیزیں لا کے لوگوں کو بھٹکانے والی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا کے یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا۔ پہلے تو ان تمام چیزوں پہ ایمان لانا ہے، اللہ پہ، اللہ کے سارے رسولوں پہ، اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور جتنی کتابیں اتاری گئی ہیں ان کی اصلی حالت جو بھی تھی اس پہ ایمان لانا کہ کتاب کا اتارنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اور پھر روز قیامت پہ، اور پھر کیا ہے وہ تمام چیزیں ایمان مفصل میں اس کی سارا ذکر ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ لیکن کوئی فیصلہ زندگی گزارنے کے لیے آپ کی سنت کے مطابق اگر ہو تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اور اس کے ساتھ شرط رکھی کہ دل میں کوئی تکلیف یا کجی یا کوئی ایسا نہ ہو کہ اگر ہم ایسا نہ کریں یا ایسا نہ کرتے تو ہم کو اب بھی دوسروں کی طرح بڑی شاندار زندگی گزارتے ہیں، بلکہ بڑی خوش دلی سے آپ کے فیصلے کو ہم انسان کو، مومن کو ماننا چاہیے، اسی میں خوش رہنا چاہیے۔ یہ ریاض کی بات ہے، اس کے لیے پریکٹس کرنا پڑتا، آل آف اے سڈن یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتا، بلکہ الحمدللہ ہر وقت اس کا اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو الحمدللہ، کوئی راحت پہنچتی ہے تو الحمدللہ، کھانا بھی کھاتے ہیں تو الحمدللہ، پانی بھی پیتے ہیں تو الحمدللہ، اللہ کی حمد، اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے کہ جس حالت میں بھی رکھا ہے اس کی مرضی ہے، لیکن اپنے اعمال کے لحاظ سے اس کے خلاف جا کے، اس کے خلاف بغاوت کر کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ زندگی میں نہ آخرت میں۔ ملے کچھ میسیجز آپ کو؟ جی سید صاحب، بالکل بہت ڈیپ آیت ہے یہ۔ اور کوئی ہے اس کو کیا میسیج ملا؟ سر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان کی حدیث، ان کی سنت اور اللہ کا حکم، یہی باتیں ہیں جو ایک مومن کو ماننی ہے۔ وہ بھی کیسے؟ اور وہ جب تک لا بالکل یجیدوا فی انفسہم حرجا، حرجن، یعنی دل میں کوئی کجی نہیں ہونی چاہیے، جب مان لیا تو مان لیا، دل سے مان لیا، یہ سوچ کے کہ اسی میں بہتری ہے کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور آگے جا کے اگر ابھی ہمیں نقصان بھی دکھ رہا ہے تو آگے تو اللہ کی طرف سے فائدہ ہی انشاءاللہ ہوگا، یہ صحیح ہی فیصلہ ہوگا ہمارے لیے، یہ سوچ کے وہ فیصلہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہمارا نہیں۔ بس اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور کبھی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اس پہ بھی الحمدللہ کہتے ہیں اللہ کی یہی مرضی تھی، لیکن دعائیں اپنی جگہ ہیں، اس تکلیف سے نجات کے لیے، بیماری سے نجات کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی ناشکری نہیں کرتے، اللہ کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی، کہ جس حل میں رکھا الحمدللہ۔ ایک نعمت اگر جاتی ہے تو اس کے ساتھ اتنی نعمتیں لا تحصوها، ہے نا، کہ اللہ کی نعمتوں کو ایک بار کے لوگ تاروں کو کاؤنٹ کر لیں گے، سر کے بالوں کو کاؤنٹ کر لیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک جو نعمتیں ہیں ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، جو ہمارے کو اللہ نے
ہر انسان کو دی ہے، اس کا بصارت ہے، اس کی سماعت ہے، اس کا ڈائجسٹیو سسٹم ہے، اس کے کڈنیز ہیں، اس کے پھیپڑے ہیں. کہیں کوئی چیز ذری خراب ہو جائے تو پھر وہ اس قابل نہیں رہتا. اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ نیچرل آکسیجن ہم بڑی آسانی سے لے رہے ہیں، خرابی پیدا ہو جائے تو اس کے لیے پھر وہ سلنڈرس ہونا، آکسیجن آرزی ہونا، یا پھر وہ ڈائلسس ہونا، یا یہ ہونا، اس قسم کی چیزیں کہ ہر حال میں ایک آدھ نے کی اگر ایک آدھ اچھائی سے یا اللہ کی نعمت سے کہیں محروم ہیں تو اس کے ساتھ ان گنت نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ان گنت نعمتیں، تو وہ اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، اللہ کی نعمتوں کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا. ایک بڑا لیسن ہے جو قرآن کی ہر آیت ایک خزانہ ہے پورا، اس کے اندر احکام، اس کے اندر میسیجز چھپے ہوئے ہیں جو صرف ایسی جھوم جھوم کے پڑھ لینے کے لیے نہیں ہے بلکہ سمجھنے کے لیے. تو یہ ایک آیت سمجھے کہ بالکل ابتدائی ہے مومن ہونے کے لیے، یعنی سچے مومن ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قسم، اپنی ذات کی قسم کھا کے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے اس آیت پہ؟ نو سر، بس یہ زندگی، یہ جان اللہ کی ہی امانت ہے، اللہ کی ہی دی ہوئی ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹنی ہے، تو اس کو گزارنا بھی اللہ ہی کی مرضی سے ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے. اگر ہم یہ سمجھ لیں تو سر بس. اہم آیت ہے، اس کو ریویز بھی کرنا ہے، پڑھنا ہے. اگر کوئی سمجھنے والا ہو سامنے تو اس تک پہنچانا بھی میسیج. اب اس کی ایک مثال ہے، وہ ایک مثال منافقین کی ہے. ایک پوری ایک کتاب ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی گئی 65 میں. اب اس کے جو مثالیں ہیں کچھ ایسے تھے. اب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنا وطن چھوڑنا پڑا، ہجرت کا حکم آیا، سب کچھ چھوڑ کے مدینے کو ہجرت کر گئے. غزوات کا، لڑائیوں کا، جہاد کا حکم آیا تو اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنی جانیں بھی خرچ کی، چاہے وہ غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد ہو یا اور دوسرے غزوات ہوں. یہ ہر جگہ مال سے، جان سے، اللہ کے حکم کے مطابق. لیکن ایک اور گروپ بھی تھا، یہ مدنیت ہے، اور مدنی زندگی کے حالات اگر ہم دیکھیں تو منافقین تھے. وہ سورہ آل عمران میں پڑھ کے آئے ہیں کہ عبداللہ بن ابی وہ احد کے موقع پہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا تھا، جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا. تو اس کی ایک مثال. اب ایک دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے کتراتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ جو کجی کا ذکر، دونوں تمام آیتیں ہیں. پہلی بات کو واضح کرنے کے لیے آیت نمبر 66 ہے. ایک تو ان کا ذکر نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے حکم کو دل و جان سے مانتے تھے، نہ جان کی فکر کرتے تھے، نہ مال کی فکر کرتے تھے. جو کچھ ہے اللہ کے راہ میں جان بھی خرچ کر دیتے تھے. 313 جو ہے اس میں 1000 کے لشکر سے لڑنے چلے گئے غزوے میں، اور بہت سے منافقین تھے پیچھے رہ گئے. ویسے ہی غزوہ تبوک میں بھی ہوا تھا، جو بالکل سچے پکے مومن تھے. وہ 3 تھے جو بہت، وہ بھی سچے اور پکے تھے. سورہ توبہ میں ان کا ذکر ہے. اور انہوں نے آ کے سچ کہہ دیا تھا کہ صرف ایک نفس کا وہ تھا، کنٹرول تھا شیطان کا، اور ہم لاپرواہی سے نہیں گئے. تو ان سے 40 دن تک کا بائیک آؤٹ کیا گیا. تب دوسری آیت اس کو مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالی بیان کر رہے ہیں. ایک تو وہ ایک کسوٹی بنا دی
کس کا ایمان صحیح ہے اور کون اس امتحان میں پاس ہوگا، اس کے لیے وہ جو ایمان مفصل والی باتیں ہیں وہ بھی ہو، اور کوئی حکم ہماری زندگی میں اللہ کی طرف سے ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہو، آپ کی سیرت میں ہو، تو اس کو خوش دلی سے فالو کرنا، دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرنا، بلکہ اس کو خوش دلی سے اس کے اوپر عمل کرنا، ٹکے ہوئے رہنا۔ تو ایک گروپ تھا جو مکے میں بھی تھا، مدینے میں بھی تھا، اور بعد میں بھی آتے رہے، صحابہ میں، تابعین میں بھی تھا، تبع تابعین میں بھی تھا، آج بھی ہوگا، ہوگا ضرور، اس سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوتی۔ لیکن کثرت اگر اس سے ہٹنے والوں کی ہو، تو اب جو مثال ہے اس کے اگینسٹ مثال ہے کہ اب ایک ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر تو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، چاہے اس وقت کے منافق ہوں، آج کے منافق ہوں۔ آج کے منافق جو ہیں وہ ایمان میں منافقت نہیں کرتے، اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن پھر بھی کئی چیزوں سے شرک کرتے ہیں، یا پھر شخصیت پرستی کرتے ہیں، یا اور کسی چیز سے مدد چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت کم ایسے ہیں جو اللہ کی توحید میں اور رسالت پہ ایمان میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں منافقت نہیں کرتے، ایسا ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کئی چیزوں میں عملی جو ہے وہ فرق ہوتا ہے کہ حکم تو یہ ہے، لیکن موجودہ حالات ایسے ہیں، زندگی گزارنا ہے تو موجودہ اچھا کمائی ہوتی ہے، حرام کاروبار کرو، حرام طریقے سے کماؤ، دھوکہ دے کے کماؤ، دھوکے سے پیسے حاصل کرو، تو یہ اس سے اگر وہ کرتے ہیں تو بظاہر تو مسلمان ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ دیا کہ اگرچہ اس میں کوئی وقتی فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کو انسان مومن قربان کرتا ہے، اس فائدے کو ٹھوکر مارتا ہے، بلکہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن حکم اور مانا جائے گا تو قرآن میں جو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو حکم ہے اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو اس کی اینٹی مثال آپ کو 66 میں ملے گی۔ چلیے اس کو تھوڑا سا کر سکیں گے، شاید تھوڑا ہی ٹائم ہے، لیکن بڑی اہم ترین آیت ہے سورہ نساء کے، بہت ہر جگہ ہر ایک آیت وہ جیسے فرائض کا حکم تھا، ورثے کا تھا، یتیموں کا ذکر تھا، شادی بیاہ کا معاملہ تھا، ہر چیز سورہ نساء کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خود پڑھو، اپنے خواتین کو پڑھاؤ، اپنی اولاد کو پڑھاؤ، اس میں بڑے احکام ہیں مدنی صورت۔ اب اس کے بعد یہاں سے اتنا ٹکڑا کون کریں گے؟ جو اب تک نہیں کرے ان میں سے کوئی ہے؟ سیدہ تزین کچھ کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ حرف عطف۔ ویری گڈ۔ اب اس کو ہم پچھلی آیت سے ملائیں گے۔ ایک تو ایک کنڈیشن رکھ دی، ایک فارمولا رکھ دیا ایمان کا، اب اس کا ایک اپوزٹ، ایک تصویر کا دوسرا رخ ہوتا ہے، ایک سکے کے بھی دو رخ ہوتے ہیں، ہے نا؟ اسی طرح سے اب ایک دوسرا رخ ہے، اور وہ ایسے ہیں جو اب کوئی بھی آج کے ہو یا پہلے کے ہوں، اس زمانے کے، زبان سے مومن، کلمہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، لیکن بعض احکام ان کو شرعی احکام اتنے شاق گزرتے ہیں، حتیٰ کہ نمازیں بھی شاق گزرتی ہیں،
ہے نا. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہر ایک کچھ دلی سے پڑھتا ہوگا، لیکن نماز کو بھی کاہلی سستی سے یہ کیا مشکل ہے، یہ وقت پہ اٹھو، صبح نماز پڑھو. بہرحال اس کا ایک تصویر کا دوسرا رو کہ دوسرا گروپ منافقوں کا کیا ہوتا ہے. لو سے شروع ہو رہا ہے تو لو کے لو کیا معنی ہے؟ لو شرط یا اگر، شرط کے نہیں ہے، تمنا ہی بولتے ہیں. تمنا تمنا گر، کاش کے. اگر یہ انا جو ہے سو انا کے جیسی مگر بیچ میں آیا، بلکہ ان اور نا ہے. یہ نا جو ہے سو ہم، اور ان جو ہے سو وہ مشبہ بالفعل. اس میں کیا کیا رہتا؟ ان، بے شک ہم، نا جو ہے سو پلورل ہے، فرسٹ پرسن. پرسن پلورل. نا ہے نا، نون زبر نون الف نا، ہم. ہم، تو اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ بے شک ہم مطلب کیا کیا فعل چیزیں ہے. ہوں گی گرامیٹیکلی؟ اس میں جو ہے سو نا جو ہے سو بولتے نہ کا ان کا جملہ ہے، اور نا جو ہے سو اس کا اسم ہے. گڈ. چلو ایسی کوشش کرتے رہو. پھر اس کے بعد کتبنا علیہم. کتبنا علیہم، ہم نے یہ لکھ پورا دیا. کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ جب یہ ان اس کا اسم ہے تو کتبنا علیہم کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. اس کی خبر ہے. کتبنا میں کیا ہے؟ یہ جملہ کیا ہے؟ اس میں فعل ہے اور فاعل ہے. جملہ کیا ہے؟ جملے فعلیہ. فعلیہ ہے. فعل کیا ہے؟ فعل جو ہے سو کتبہ ہے. کتبنا میں نا کیا ہے؟ ناظر ہم ہے، اس میں کیا اللہ ہے؟ وہ تعالیٰ ہے وہ فاعل. فاعل ہے. اور پھر جملہ وہ خبریہ ہے یا کیا ہے؟ لو سے شروع ہوا تو خبریہ ہوتا خبریہ ہے. نہیں. لو شرط سے شروع ہو رہا ہے، شرط یا شرطیہ، تمنا یہ ہے. تمنا. شایع جملہ ہے. اگر ہم کتبنا علیہم ان ان کے پر اوپر لکھ دیتے، فرض کرتے لکھ دیتے ہم. کہاں لکھ دیتے ہیں. اب اس کے بعد یہ ابھی میں بتایا نا کہ 65 کے پورے مضمون کو ذہن میں رکھ کے اس آیت کو پڑھو. کیا ہو رہا ہے؟ میری آواز واپس آ رہی ہے یا جی کسی سر، اور 1 سیکنڈ کے لیے ہوا تھا، ابھی ٹھیک ہو گئی. تو اب جس آیت کو پڑھو بہت تھوڑا یہ بھی ٹائم لے گی. یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے، اور اس میں صرف ایک مثال دی جا رہی ہے، لیکن سینکڑوں مثالیں آپ روزمرہ کے مشاہدے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم کوئی کچھ اور ہے، ہمارا یا اور بعض مومنین کا عمل کچھ اور ہے. وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اس سے روکا ہے، لیکن وہ کرتے ہیں، اس کو کرتے ہیں. تو اب ایک مثال ہے، اور وہ جیسے اس کا تھوڑا سا حصہ ہم کریں گے نیکسٹ کلاس میں مزید تفصیل سے، کہ ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم. یعنی اگر ان سے ہم نے ان پہ فرض کر دیتا اپنا ملک چھوڑ کے نکلو، یہ ہجرت کرنا ہے، یا اپنی جانوں کو قتل کرو، یا اپنی جانوں کو قتل کرو. بہت گہری بات ہے، یا کوئی خودکشی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ غزوہ احد، غزوہ بدر ذہن میں ہونی چاہیے. سامنے باپ ہے، بیٹا ادھر ایمان والوں میں ہے، کافروں میں باپ ہے، چچا ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہیں، ان سے لڑ رہے ہیں، ان کی گردنیں کاٹ رہے ہیں.
رشتہ داروں کی، صرف اللہ کی خاطر، اللہ کے حکم سے، تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہم سمجھیں گے. یا پھر ہجرت اخرج من دیارہم، وہی تصویر کے پہلے رخ میں صحابہ کرام جیسے ہجرت کا حکم ہوا ہجرت بھی کیے، جہاد کا حکم ہوا جہاد میں بھی شریک ہوئے، جان تک اپنی گنوا دی. 70 صحابہ احد میں شہید ہوئے، اور مال بھی خرچ کیا. لیکن یہ دوسرا رخ، ایسے لوگوں کو اگر ہم یہ بات کہہ دیتے کہ تم بھی اپنی جانوں کو قتل کرو، اپنے گھروں سے نکلو، ما فعلہ الا خلیل منہم، یہ تصویر کا دوسرا ہوا. اور کوئی ان میں سے فالو نہیں ہوتا جو منافقین ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. لو انہم فعلوا ما یوعظون بہ، پھر یہ وہی تمنا ہی ہے، اگر جو ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، جو اللہ ان کو واعظ کر رہا ہے، جو ان کو حکم دے رہا ہے، اگر اس کو کر لیتے، اگر اس کے اوپر عمل کرتے، لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہترین ہوتا، ان کے لیے اچھا ثابت ہوتا. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، یہ اس کے دونوں رخ ہیں. جو لوگ ایسی مثالیں بھی ملتے ہیں صحابہ کی، اور منافقین کی مثالیں بھی ملتی ہیں. اس کے 66 کے بعد بھی 2-3 آیتیں ہیں جو ایک ہی آیت کی طرح چلیں گی، کہ ان کو کیا کیا انعامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے تھے. وہ چھوٹی آیتیں ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں شاید ہم اور اس کو تو تھوڑا سا اس کو ریوائز کر کے دیکھیں. جو یہ آیت ہم کرے نہیں ہیں، صرف اس کا ایک بیک گراؤنڈ 65 کی میں جو ذکر آیا ہے، وہ اس کے سکے کا دوسرا رخ ہے. جو منافق ہیں وہ اس وقت کے منافق تھے، لیکن آج دوسرے قسم کے منافق ہیں. دل میں ظاہر میں اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں، لیکن عمل میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے. ایسے سارے لوگ اس کے اندر ہیں. عمل میں پوری دل جوئی نہیں ہوتی، پورا اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ کر کے ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے. تو یہ دوبارہ ہم کب مل رہے ہیں؟ نیکسٹ ویک. اب یہ اس کے بعد تو جائے گا وینسڈے انشاءاللہ. اور ہے نا وینسڈے، یا بس لوگ بہت بزی بھی بتا رہے ہیں اپنے آپ کو عید میں. وی ڈونٹ وانٹ دا فل ویک ہالیڈے. آئی تھنک نیکسٹ ویک پورا تو ہالیڈے نہیں چاہیے نا، یہ اچھا ہی ہے کسی کو. سر ہم تو ٹھیک ہیں، باقی لوگ بتا دیں. وہی اگر ہے تو جس کو نہیں سر ٹھیک ہے، وینسڈے بیک ٹو کلاس. بس ٹھیک ہے. اچھا سوری معذرت سر، میری ٹریننگ چل رہی ہے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے، تو میں اس پہ تو شامل پھر دونوں کلاسز کے لیے میرے مس کر جاؤں گا. اگر آپ کر رہے ہیں آف تو پھر وینسڈے بھی آف کر دیں. تو پھر ایک ہی دن کی کلاس رہتی ہے، وہ بھی آفٹرنون. جی تو عید کا موڈ ہے تو چلیے ایک ہفتہ پورا آف کر کے نیکسٹ منڈے ملتے ہیں. اور کیا ہے، جزاک اللہ سر. کیا خیال ہے؟ دوسروں کا بھی ایک سکون سے عید منا لو. اور کیا ہے، ادھر انڈیا والے بھی ان کے پاس شاید پیر کو ہے، کوئی منگل چارشم، بھائی ایک کلاس رہتی وہ بھی آفٹرنون کی، وہ تو ہو ہی جاتی ہے. ڈو یو اگری دا ہول ویک ڈو یو وانٹ ٹو انجوائے عید؟ جواب دو یار جلدی سے. جی سر ٹھیک ہے. تو ہی مزہ آئے گا نا. آج بھی دیکھیے ہم جس کو اوپر کھینچ کے لانا چاہ رہے تھے، وہ کنویں میں کانٹا ڈال کے اس میں سے پکڑ کے، وہ سارے لوگ آج میوٹ ہو جا رہے ہیں. تو ان کو کیسے کھینچ کے باہر لایا جا سکتا ہے؟ ہم اوپر لانا چاہ رہے ہیں لیکن اب لوگ میوٹ ہو جاتے ہیں، تو میں کیا کر سکتا ہوں. چلو اللہ سب کو توفیق دے. اوکے، let us off the next week enjoy the Eid happily. Then Monday سے
پھر ہم ریگولر ہو جائیں گے. اس کے بعد تو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، کوئی فنکشنز بھی نہیں ہے، اور پھر کوئی عید بھی نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ چاہے تو پھر بغیر گیپ کے کلاسز چلیں گے. ول اٹ بی اوکے؟ یس سر. چلو چلیے نیکسٹ ویک منڈے دوبارہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہم کو توفیق دیجئے کہ آپ کے کلام کے ایک ایک لفظ پہ تدبر اور تفکر کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کلام کا جو صحیح مقصد ہے کہ زندگی گزارنے کے جو اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر دیے ہیں ان پہ خوش دلی سے عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہم اپنے ڈپینڈنٹس کے لیے، ہم کو فالو کرنے والوں کے لیے ہم کو ایک نمونہ بنا دیجیے تاکہ دوسرے بھی اس سے سبق حاصل کریں. ایک اگر کوئی رول ماڈل سامنے ہو تو دوسرے اس کو فالو کرتے ہیں، ویسا سب کو بنا دیجئے. اور یہ سب جو کلاس کو آ رہے ہیں ان کے جو مصروفیات ہیں اس میں برکت بھی دیجئے، لیکن ساتھ ساتھ آپ قرآن کا جو کام کر رہے ہیں اس کو دل جوئی سے، ایک سوئی سے، پوری دلچسپی سے اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ان کے جو مجبوریاں ہیں اس کو اچھے طریقے سے دور کر دیجئے. ان کے لیے ٹائم نکال دیجئے تاکہ وہ ایک سوئی دلجوئی سے بغیر کسی دنیاوی نقصان کے آپ کے کلام کو سمجھنے کے لیے آ سکیں، سیکھ سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. پیشگی عید مبارک. ویسے کل ہماری کلاس بھی ہوگی، اس میں ایک بار یہ اور کہیں گے عید مبارک. اوکے، السلام علیکم.